ایک چیز پتہ ہے، ہم نے مان لیا نا، ایمانیت پتہ ہے، اب بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟ مطلب آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ اللہ ایک ہے؟ رسالت پہ کوئی شک ہے؟ مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں ہے، جنت جہنم سب مانتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات بار بار دہرانا شروع کر دوں، آپ بھی بور ہو جائیں گے نا، آپ بھی، میں اگر ایمان پہ بار بار بات کرنا شروع کر دوں تو تیسرے لیکچر میں اٹینڈنس 0 ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ بولیں گے پتہ ہے بھی، اس میں کوئی نئی بات تو اب نہیں بتا رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جی مانتے ہیں، تسلیم ہیں، سب کچھ ہے، سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اب آپ نے اتنا دہرا دیا ہے، ہمیں ازبر ہو گئی، کوئی نئی بات بتائیں۔ انسان نئی چیزوں کے پیچھے جانا چاہتا ہے، تنوع چاہتا ہے، انسان ورائٹی چاہتا ہے، تو ورائٹی انسان کو چاہیے۔ بہت کچھ ہم جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن اس پہلو سے بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن سمجھ بیٹھے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے معیار پہ مومن سمجھ بیٹھے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ اچھا، میں ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کافر کوئی بھی نہیں تھا، سب مومنوں پہ نازل ہوا تھا، یعنی سب کچھ نہ کچھ مان رہے تھے۔ یہودی جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، سب مانتے تھے، انکار کسی چیز کا۔ اس سے پہلے صرف حضرت عیسیٰ کا تو انکار کیا تھا نا، باقی تو پوری ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ مسیحی حضرات بھی مان رہے تھے۔ کل میں چرچ میں، بڑا خوبصورت چرچ تھا، وہاں پہ ہم شوٹ کر رہے تھے، تو ہماری شوٹ کے بعد وہاں بشپ سے بھی انٹرویو ہوا، پھر وہاں پہ ایک فیملی سے جو ان کے گیت ہوتے ہیں وہ پڑھوائے گا۔ اتنی خوبصورت وہ ہم تھی کہ دل کھینچ لینے والی ہم تھی، اور وہ جو بشپ نے جو گفتگو کی وہ بھی ایک اس میں روحانیت تھی، توحید کا ذکر تھا، اخلاقیات کا ذکر تھا۔ تو مومن تو وہ بھی ہیں۔ خود مشرکین سب کو چھوڑ دیجیے، مشرکین تھے وہ بھی مانتے تھے، وہ دین حنیف کے پیرو تھے، دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اب اس میں جو ڈیویشن ہے، جو انحرافات نے، وہ اس کو چھوڑ دیں، مانتے تو تھے، کچھ بھی مانتے تھے لیکن مانتے تھے۔ لیکن اب ایک تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے خوفناک آیت ہے، اس سے زیادہ خوفناک آیت پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، اور وہ خاص طور پہ جو ہمارے جیسے پیدائشی مسلمان ہیں ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہی تھی جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جو ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو مومن سمجھ کے پہنچیں گے، ہم مومن ہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ آدمی کا دم نکلتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور اس کے بعد جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ ایمان سارے اعمال سمیت منہ پہ کھینچ کے مارا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو روایتی اہل ایمان ہوتے ہیں، جو پیدائشی مومن ہوتے ہیں، ان کو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ایمان پیدائشی مسلمان ہیں تو ایک بینیفٹ تو ہمیں یہ حاصل ہے کہ ہمیں کنورژن کے عمل سے نہیں گزرنا، یعنی یہ بڑی نعمت ہے نا۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص، جو میں نے دیکھا ہے بعض کنورٹس کو، اس میں صرف آدمی کو ایک مذہب ہی نہیں چھوڑنا ہوتا، اپنے تعصبات سے نہیں ٹکرانا ہوتا، ایک دنیا بدلنی پڑتی، یعنی سماجی طور پہ جو چینج لانا پڑتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ آج اگر کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرے فار واٹ ایور ریزن، کہ فرض مفروضے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو، تو اور چیزوں کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم کٹ کے پھر کہاں جائیں گے؟ اپنے سماج سے کٹ کے ایک نئے سماج میں جڑنے کا یہ عمل ہوتا ہے، تو اس سے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس پیدائشی ایمان میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، مطلب یہ کہ جہاں پیدا ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر وہ آگے سوچتا نہیں ہے، وہ غور نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہے بالکل ٹھیک ہے،